السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کیسے گزاریں؟ خرم مراد رحمۃ اللہ کا کتابچہ ہے، اس کا مطالعہ ہم روز کر رہے ہیں الحمدللہ۔ گزشتہ ہمارے مطالعے میں جو بات آئی، اب رمضان میں ہم کیا کریں، اس میں خرم مراد صاحب نے 10 کرنے کے کام بتائے ہیں۔ اس میں پہلا نیت اور ارادہ۔ نیت شعور احساس پیدا کرتی ہے اور اس کو متحرک کرتی ہے، تو پہلی چیز جس کے اوپر زور دیا ہے وہ نیت ہے۔ دوسرا ہے قرآن مجید سے ہمارا تعلق، اس قرآن مجید کی تلاوت، سماعت، علم اور فہم کے حصول کا اہتمام کرنا۔ تو گزشتہ تیسری چیز جو ہمیں کرنے کی رہنمائی کی گئی ہے وہ یہ، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کی خصوصی کوشش۔ روزے کا مقصد تقوی پیدا کرنا ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ تقوی کی افزائش کا موسم بہار ہے، اس لیے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کی خصوصی کوشش کرنا ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں اور راتوں میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ رمضان میں قرآن مجید سے خصوصی تعلق صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں دن بھر بھوکا پیاسا رہنے اور اس کے بعد راتوں کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے اور اس کا کلام سننے سے ایک خاص ماحول بنتا ہے اور ایک خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اس ماحول اور کیفیت میں یہ جذبہ زیادہ گہرا اور قوی ہو سکتا ہے کہ آپ ہر اس چیز سے بچیں جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہو۔ یوں تو یہ کوشش زندگی کے ہر معاملے میں کرنا چاہیے، لیکن دوسرے انسانوں کے ساتھ تعلقات اور معاشرتی روابط کے معاملے میں خاص توجہ کی ضرورت ہے۔ وہ آدمی بڑا ہی بدقسمت ہوگا جو بڑے اہتمام سے روزے رکھے، نمازیں پڑھے، صدقے کرے، قرآن پڑھے اور پھر قیامت کے دن اللہ کے حضور اس حال میں آئے کہ گردن پر لوگوں کی طرف سے دعووں کا ایک انبار ہو، یعنی ڈیمانڈ ہو دعووں کا۔ کسی کو مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کی بے عزتی کی ہوگی، کسی کا دل دکھایا اور کسی کا مال ناحق کھایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں اصل مفلس ایسا ہی شخص ہے، اس کی تمام نیکیاں دعوے داروں کو دے دی جائیں گی، پھر بھی دعوے ختم نہ ہوئے تو دعوے داروں کے گناہ اس کے سر ڈالے جائیں گے اور اس کو سر کے بل جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ کی روایت ہے۔ تو یہ حقوق العباد کے معاملے میں جو ہے بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے، بہت ذمہ دار رہنے کی ضرورت ہے۔ حقوق العباد اللہ اپنے حقوق معاف کر سکتا ہے، لیکن جب تک بندوں کے حقوق معاف نہیں ہوں گے تب تک وہ انسان جنت میں نہیں جا سکتا، چونکہ وہاں پر جو کرنسی چلنے والی ہوگی وہ نیکی کی کرنسی ہوگی، اور اس کرنسی کو ہر ایک کی ضرورت پڑے گی، لہذا جو بھی جس کے ساتھ بھی حق تلفی ہوئی ہوگی وہ چاہے گا کہ اس کو اس کا صلہ ملے، بدلہ ملے، اور آخرت سے بہتر کون سا دن ہو سکتا، اور اللہ کے علاوہ کون ایسا ہو سکتا ہے جو اس کو پورا اس کا حق ادا کر سکے۔ وہاں پر وسائل کی، وقت کی اور کسی کو گرفت کرنے کی کوئی کمی نہیں رہے گی، تو اس حساب سے اگر ہم دیکھیں تو جو ہے چھٹکارا نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے انسان اپنی نیکیاں لے کر جائے گا، لیکن کسی کے حق جب اس نے مارا ہوگا تو پھر ہوگا کیا، اس کے نیکیاں اس کے کھاتے میں ڈالی جائیں گے، اور اگر اس کے نیکیاں ختم ہو گئے تو پھر کیا ہوگا، سامنے والے کے گناہ اس کے کھاتے میں آئیں گے۔ یعنی ایک نیکیاں لے کے جانے والا شخص جو ہے اگر حقوق العباد میں کمزور پڑ گیا تو پھر اس کے نیکیاں چلی جائیں گی، اور اگر نیکیاں ختم ہو گئی تو گناہ اس کے اکاؤنٹ میں آ جائے گا۔ تو اس لحاظ سے صرف رمضان کی حد تک ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا نہیں ہے،
بلکہ ہماری پوری زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی نافرمانی سے بچیں۔ یہ چیز جو تربیت دیتی ہے وہ رمضان کا مہینہ، تو رمضان کا مہینہ متعدد چیزوں کی تربیت دیتی ہے، تو ان میں سے یہ بھی ہے۔ اور تقوی پیدا کرنا تو اہم ہے۔ تقوی اللہ کا ڈر اور برائیوں سے بچنا، تو یہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آپ قرآن مجید میں اس سیاق کو دیکھیں جس میں روزے فرض کیے گئے ہیں، آپ فوراً سمجھ لیں گے کہ یہی وہ بنیادی مقصد ہے جو روزے سے حاصل ہونا چاہیے۔ قرآن پہلے انسانی جان کے احترام اور قصاص کا حکم دیتا ہے، پھر ورثہ میں انصاف کے ساتھ وصیت کرنے کا، اس کے بعد روزہ اور رمضان کا بیان ہوتا ہے۔ فوراً بعد ہدایت دی جاتی ہے کہ ایک دوسرے کا مال باطل اور ناحق طریقوں سے مت کھاؤ۔ پھر یہ اصول بیان کیا گیا کہ وفاداری اور نیکی ظاہر کی پابندی کا نام نہیں ہے، اصل مطلوب جو ہے تو تقوی ہے، پرہیزگاری ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اپنے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تقوی ہاں ہونا، تقوی پرہیزگاری باطن اندرونی کیفیت ہے، ظاہر کا نام نہیں بلکہ باطن کی ہے، اور باطن سے اللہ تعالیٰ کو واقف ہے، فرشتے واقف ہے، تو لہٰذا ہمارا تقوی زیادہ جو ہے باطن میں ہونا چاہیے۔ پھر اصل مطلوب تقوی ہے جو ایمان، محبت، انفاق اور صبر جیسی چیزوں کا نام ہے۔ اس کے بعد اللہ کے راستے میں لڑنے کا حکم دیا گیا، مگر تاکید فرمائی کہ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو ناپسند فرماتا ہے، اس لیے جنگ میں بھی زیادتی نہ کرو۔ احکام کی اس لڑی میں روزہ کو جس جگہ جڑا گیا ہے اس سے یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ روزے رکھنے کے بعد یہ ضروری ہے کہ آپ کسی دوسرے انسان کی جان، مال، حقوق اور عزت پر ہاتھ نہ ڈالیں۔ اس بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا کہ روزہ گناہوں سے بچنے کے لیے ایک ڈھال کا کام کرتا ہے، بس اس کو ڈھال بناؤ۔ روزہ دار نہ بد کلامی کرے، نہ چیخے چلائے، اور اگر کوئی اس کو برا کہے یا اس سے لڑے تو یہ کہہ کر الگ ہو جائے کہ میں روزے سے ہوں، میرے لیے یہ ممکن نہیں کہ ان برے کاموں میں مشغول ہوں۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ اس کے راوی ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ روزے کا مقصود کھانا پینا ترک کرنا نہیں بلکہ جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا چھوڑ دینا ہے۔ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں۔ اچھی طرح جان لیجئے کہ روزہ صرف پیٹ کا روزہ نہیں ہے، آنکھ کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، ہاتھ پاؤں کا بھی روزہ ہے۔ وہ روزہ یہ ہے کہ آنکھ وہ نہ دیکھے، کان وہ نہ سنے، زبان وہ نہ بولے، ہاتھ پاؤں وہ کام نہ کرے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں اور جن سے اس سے منع فرمایا ہے۔ ایک ایک کر کے اپنی خرابیوں پر قابو پانے سے بہت کام ہو سکتا ہے۔ مثلاً آنے والے رمضان کے لیے آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ کسی سے چیخ چلا کر بات نہ کریں گے۔ ایک ایک اگر ہم نے ایشوز پہلے ہم اپنے اندر آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ ہمارے اندر کیا خامی ہے، کیا خرابی ہے، کیا چیز ہے جو اسلام کے خلاف ہے۔ جب آئیڈینٹیفائی کیے تو اس کا سلوشن کے لیے منصوبہ پلان کرنا، اور اس کے لیے رمضان بہتر مہینہ ہے کہ رمضان میں ہم طے کریں کہ یہ چیز ہم نہیں کریں گے، یہ چیز روزانہ جیسا تلاوت ہم کریں گے، ایک دو آیت ترجمے سے پڑھیں گے، اور جو کوئی اگر ہمارے اندر برائی ہے تو اس کے دور کریں۔ تو یہ انسان کے پھر ول پاور پر ہوتا ہے۔ ایک دفعہ ہم ڈیسائیڈ کریں اور ڈیسائیڈ کرنے کے بعد جو ہے پھر ول پاور ہمارا مضبوط ہو، تو نہ چلا کر ہم بات کریں گے، نہ لڑیں گے، اور کسی کے بارے میں کوئی بات نہ کہیں گے، خواہ سامنے ہو یا پیٹھ پیچھے، یعنی غیبت نہیں کریں گے۔ یہ بڑی عام بیماری ہے غیبت وہ ہے جو انسان پیٹھ پیچھے وہ شخص موجود نہ ہو تو کہی جائے اس کے بارے میں، تو یہ غیبت کی تعریف میں آتا ہے۔
الا یہ کہ وہ بھلی بات ہو، بھلی بات کہہ سکتے، برائی جو ہے نہیں کہہ سکتے۔ پھر نافرمانیوں سے بچنے کا آغاز زبان کی حفاظت سے کریں، زبان کو بھی کنٹرول یوز کریں، ایسے یوز کریں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ زبان، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کیا فرمایا کہ اگر کوئی شخص مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دیتا ہے تو پھر میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو 2 چیزیں کیا ہے؟ ایک 2 جبڑوں کے بیچ میں یعنی زبان، اور 2 ران کے درمیان میں جو ہماری شرمگاہ، اگر ان چیزوں کی اگر ضمانت دیں گے تو پھر میں اسے جو ہے جنت کی بشارت دیتا ہوں گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فرمایا۔ کتنی اہم بات ہے، یعنی کتنا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے ہم کورسز اور ویڈیوز ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نمونہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور اللہ کا جو پیغام، ان چیزوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اگر ہم غور کریں تو یہ ہماری پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، بہت بڑا ذریعہ ہے، بیسٹ یہ ہے۔ تو اب یہ تمام چیزوں کے لیے دراصل یہ مشکل تو ہے، لیکن اس کی پابندی سے تمام کام جو ہے سدھرنے اور اپنی نیکیاں غارت ہونے سے بچانے کے عظیم فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ روز رات کو ان 2 باتوں کا احتساب بھی کر لے، اور کوئی لغزش ہوئی ہو تو فوراً استغفار کریں۔ کتنی بہترین رہنمائی ہے، جو صرف رمضان نہیں بلکہ بقیہ مہینوں کے اندر، بقایا ہماری جو زندگی ہے ان دنوں کے اندر بھی ہم اس کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، احتساب کرتے رہنا چاہیے۔ اب اس کے بعد چوتھی چیز کیا ہے؟ نیکی کی جستجو کرنا، نیکی کی جستجو کرنا، ہر لمحہ ہر قسم کی نیکی کی طلب اور جستجو تو مومن کی فطرت کا جز ہونا چاہیے۔ مومن جو ہے وہ اس کا حصہ ہے زندگی، نیکی تلاش کرنا، نیکی حاصل کرنا، نیکی کی جستجو کرنا، چاہے وہ کسی کو پانی پلانے کا کام ہو، کسی سے اچھے ملنے کا کام ہو، کسی کے کوئی کام آنے کا کام ہو، تو یہ تمام چیزیں جو ہے یہ نیکی ہے اس طرف ہم راغب ہونا۔ لیکن رمضان کے مہینے میں اس معاملے میں بھی خصوصی توجہ اور کوشش ضروری ہے، اس لیے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں آپ جس نیکی سے بھی اللہ کا قرب تلاش کریں گے، اللہ سے قریب ہونے کی یہ طرح راہ تلاش کریں گے تو اس کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، بیقی میں ہے۔ اس سے بڑی خوشخبری اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ جستجو مراسم عبادت کے دائرے میں بھی کریں، مثلاً تکبیر تحریمہ کا التزام، نفل نمازوں کا اہتمام، اور یہ جستجو انسانی تعلقات کے دائرے میں بھی ہونی چاہیے۔ اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے، اس کو ایذا نہ پہنچانا بھی صدقہ ہے، سلام کرنا بھی نیکی ہے، پہل کرنے والے کا درجہ زیادہ ہے، جواب دینے والے میں بھی نیکی ہے، اپنے بھائی کے ڈول میں پانی ڈال دینا بھی صدقہ ہے۔ فرض اور نفل کا سن کر آپ فوراً نماز کا سوچتے ہیں، لیکن زندگی کے ہر دائرے میں فرائض اور نوافل ہوتے ہیں۔ نوافل ہم سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لینے سے ہی نفل، ایسا نہیں ہے، اچھے نیک کام کرنے میں بھی بہت سارے نوافل ہوتے ہیں۔ جب بندہ فرائض ادا کرنے کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ اپنے شوق اور خواہش سے کرتا ہے، اس لیے کہ نوافل کا اہتمام نہ کرنے سے اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ جب بندہ اپنے شوق سے دوڑ کر اپنے آقا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کام کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ پائے، تو پھر اس کے بارے میں وہ حدیث قدسی صادق آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ بہت اہم حدیث ہے، بار بار ہم سنتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، اس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ۔ اس سلسلے میں آپ کوئی 3 نیکیاں خاص طور پر چن لیں
اور ان کا اہتمام رمضان کے مبارک مہینے میں کریں۔ مثلاً یہ کہ آپ نماز جماعت سے پڑھیں گے، یہ ڈیسائیڈ کر لیں۔ نماز، چونکہ نماز کا بھی جو ہے اگر جماعت سے اگر پڑھیں گے تو 70 گنا جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی نیکی جو ہے عطا کرتا، فرض کے درجات 70 گنا زیادہ اللہ تعالیٰ یہ کرتا۔ جماعت کی اتنی فضیلت ہے نماز جماعت سے پڑھنے سے۔ کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچائیں گے اور ہر ایک سے مسکرا کر ملیں گے، ہر ایک سے اچھے سے ملیں گے، یہ دن۔ اب اس کے بعد پانچویں چیز جو ہمیں کرنی چاہیے وہ ہے قیام اللیل، رات کا قیام اور تلاوت قرآن، اپنا احتساب، جائزہ اور استغفار تقویٰ کے حصول کے لیے بہت ضروری اور انتہائی کارگر نسخہ ہے۔ یہ متقین کی صفت اور علامت ہے، پرہیزگار لوگوں کی کیا ہے؟ کوالٹی ہے۔ کیا کیا چیزیں ہیں؟ تلاوت قرآن، اپنا احتساب، انٹراسپیکشن، جائزہ، استغفار کی کثرت، یہ تقویٰ حصول کرنے کے لیے ضروری ہیں اور یہ متقین کی صفت اور علامت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا متقین وہ ہیں جو رات کو کم سوتے ہیں اور سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ رات کو کم سوتے ہیں اور سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں، یہ سورہ زاریات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ رمضان المبارک میں تراویح کی نماز قیام اللیل ہی کے لیے ہے۔ آپ شروع رات میں کھڑے ہو کر قرآن سنتے ہیں، یہ قیام اللیل ہے۔ قیام اللیل کا دوسرا وقت وہ ہے جو نصف آدھی رات کے بعد یا رات کے آخری تہائی حصے میں ہے، یہ وقت سحری کا وقت ہے۔ یہی وہ وقت ہے جس میں استغفار کی تاکید قرآن مجید نے کی ہے۔ ہم سمجھتے دن میں کر لینا، لیکن جب یہ نقطہ ہمارے ذہن سے اوجھل رہتا ہے کہ یہ ہی وقت ہے جس میں استغفاری تاکید کہاں مل رہی؟ قرآن مجید میں، سورہ زاریات آیت نمبر 18۔ رمضان کے مہینے میں تھوڑا سا اہتمام کر کے رات کے اس آخری حصے میں آپ قیام اللیل کی برکت حاصل کر سکتے ہیں اور آپ کا شمار مستغفرین بالاسحار میں ہو سکتا۔ اس کا طریقہ بڑا آسان ہے۔ سحری کے لیے تو آپ اٹھتے ہی ہیں، 15-20 منٹ پہلے اٹھ کے وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لیں، یا جتنا ہو سکے اتنا پڑھ لیں۔ یہ رات کا وہ حصہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ دنیا والوں کے بہت قریب آتا ہے اور پکارتا ہے، کون ہے جو مجھ سے مانگے کہ میں اسے جو مانگے وہ دوں؟ کون ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہے کہ میں اس کو معاف کر دوں؟ بخاری کی حدیث ہے، بخاری اور مسلم میں ملتی ہے۔ ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں۔ ایک روایت میں تو دل کو تڑپا دینے والے یہ الفاظ ہیں کہ رات کی اس گھڑی میں اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ پھیلا دیتا ہے اور کہتا ہے، کون ہے جو ایسی ذات کو قرض دے جو نہ فقیر ہے نہ ظالم، اور صبح تک یہی کہتا رہتا ہے۔ یہ بھی مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ۔ تو تہجد کی نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ تہجد جو مانگی ہوئی دعا ہے نا، وہ تیر کے مانند قبول ہوتی ہے۔ کبھی جو دعا ہم مانگتے ہیں یقین کے ساتھ مانگنا، اور یہ یقین کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول بھی کرتا ہے، ہلکا پھلکے انداز میں نہیں، سطحی طور پر نہیں، آرٹیفیشل نہیں، بلکہ دل سے اور اس یقین سے کہ اللہ سننے والا ہے اور اللہ قبول کرنے والا۔ تو یہ دعا کے تعلق بہت اہم ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا ہاتھ اس طرح پھیلا رکھا ہو اور آپ کھانے پینے کے لیے بستر سے اٹھ ہی رہے ہوں، تو اس سے زیادہ آسان خوش نصیبی کی راہ اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ چند منٹ زیادہ لگا کر اپنے گناہ بخشوا لیں اور جو مانگے وہ پالیں۔ کیونکہ رمضان رحمت کا، مغفرت کا اور جہنم سے خلاصی، نجات کا مہینہ ہے۔ تو جو مانگیں گے آپ، وہ اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ ضرور دے گا۔ اگر 2 رکعت نماز پڑھنا بھی مشکل ہو تو کم از کم اپنی پیشانی اپنے رب کے حضور زمین پر رکھ کر اس کے سامنے گڑ گڑائیں۔ یہ بھی ایک ہے کہ بھائی اگر ٹائم نہیں ہے، ٹائم کا کم ہے، اگر یہ ہے تو کم سے کم سجدہ کر کے گڑ گڑائیں، روئیں دھوئیں، اپنے گناہوں پر استغفار کریں، خیر اور برکت طلب کریں اور راہ حق پر استقامت کی آرزو کریں۔ راہ حق پر سیدھے راستے پر چلنے کا، دین اسلام پر چلنے اور اس پر جمے رہنے کی آرزو کریں۔ بہت زبردست ہے اور ضروری ہے یہ، تا حیات موت تک جو ہم استقامت اور سیدھے راستے پہ، کیونکہ شیطان کیا ہے؟ یہ انسان کا کھلا دشمن ہے،
وہ سامنے سے، دائیں سے، بائیں سے، پیچھے سے وار کرتا ہے، وہ گھات لگاتا ہے، ہاں گھات یعنی ایمبوش، اور وسوسے ڈالتا پیدا کرتا ہے، تو یہ چیزیں وہ کرتا ہے۔ مگر ایک دفعہ اگر آپ نے سحرگاہی کی لذت پالی تو آپ زیادہ وقت بھی لگائیں گے اور رمضان کے بعد بھی اس لذت کے پیچھے جو ہے جائیں گے۔ تو یہ 5 تک جو ہم نے مطالعہ کیا ہے کام کرنے کے، اب انشاءاللہ بقیہ آئندہ کل ہم مطالعہ کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔